الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حج کے جو مناسک اس امت کے لیے نازل فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جن مناسک کو ادا فرمایا اور امت کو تعلیم دی، ان میں مزدلفہ کے وقوف کی کیفیت یہ بیان ہو رہی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ مزدلفہ کی یہ رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اور وہاں کا وقوف یعنی وہاں کا ٹھہرنا یہ 10 ذی الحج کی صبح ہے، اور صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ جتنا وقت ہے یہ سارے کا سارا وقوف کے لیے ہے۔ اور مزدلفہ میں وقوف کے صحیح ہونے کی وہی شرائط ہیں جن شرائط پہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حج کا احرام پہلے سے باندھا ہوا ہو، اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ عرفہ کا وقوف پہلے کیا ہوا ہو، یعنی عرفہ میں حاضری ہوئی ہو، عرفات کے میدان میں دن میں یا رات میں کسی وقت گیا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ مزدلفہ میں آیا ہو۔ اس لیے آپ اگر پیچھے سے دیکھیں تو 9 ذی الحج کی دوپہر کو ظہر کی نماز، یا یہ کہیے زیادہ واضح الفاظ میں کہ سورج کے زوال کے بعد سے لے کے اور غروب آفتاب تک 9 ذی الحج کو یہ تھا عرفہ کا قیام اور عرفہ کا وقوف۔ اور عرفات کے میدان میں جب سورج ڈوب گیا تو اس کے بعد چلنا تھا مزدلفہ کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی 9 ذی الحج کو سورج کے زوال کے بعد سے لے کر یہ غروب آفتاب، سورج کا ڈوبنا، اور اس سے بھی لے کے پوری رات آگے صبح صادق تک، یہ جو صبح صادق تک اصل میں مزدلفہ میں رات گزارنی تھی، یہ ساری رات بھی اگر 9 ذی الحج کے زوال سے لے کے 9 ذی الحج کے سورج کے زوال سے لے کے 10 ذی الحج کی صبح صادق تک کسی بھی وقت اس پورے عرصے میں وہ عرفات کے میدان میں گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ عرفات میں جانے میں تاخیر ہوئی، اس کی باتیں الگ ہیں، لیکن اس کا حج ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سے مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ میں سے اگر گزر بھی گیا 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، تو بس اس انسان کا مزدلفہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے احرام حج پہلے باندھا ہوا ہو، عرفات میں پہلے گیا ہو، اور اس کے بعد پھر مزدلفہ آئے۔ اور تیسری شرط اس کی مزدلفہ کی زمانہ ہے، وقت ہے، اور وقت آپ سے عرض کر دیا کہ وہ ہے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کے اور سورج کے چڑھنے تک، سورج کے طلوع ہونے تک۔ اور چوتھی چیز جگہ ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر وہ انسان رکا تو اس انسان کا وقوف نہیں ہوگا۔ تو
مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ جمع کرنی ہیں، تو یہ گویا 5 شرائط ہو گئیں۔ تو یہ دونوں نمازیں جمع کرنے سے پہلے حج کے احرام میں ہونا، یعنی یہ دونوں نمازیں حج کے احرام کی حالت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرنے کے لیے شرط تھی نا، ایسے ہی مزدلفہ میں یہ بھی شرط ہے۔ تو جو شخص بھی حج کے احرام میں نہ ہو اس کو نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ مزدلفہ میں رات کو آپ دیکھیں گے کھانے پکا کر لے جاتے ہیں اور تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جائز کاروبار کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، روٹیاں، پانی، مشروبات یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں نمازیں اکٹھی کریں۔ ان دونوں نمازوں کے لیے حالت احرام کا ہونا شرط ہے مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کے لیے۔ اور حنفی فقہا میں سے یہ جو جمع بین صلاتین ہے، دونوں نمازوں کا جمع کرنا ہے، یہ حج کے مناسک میں سے ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مناسک حج میں ہونے کی وجہ سے احرام ضروری ہے۔ ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے ان دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں، تو یہ سنت ہوئی، اور اسی طرح عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع فرما دیا ہے تو یہ بھی سنت ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں عرفات میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا اور مزدلفہ میں بھی دونوں نمازوں کا جمع کرنا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت تھی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرے۔ ہاں، عرفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام المسلمین بھی تھے اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مسافر بھی تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نمازوں کو جمع فرمایا تھا تو وہ امام المسلمین تھے، گویا کہ پوری امت مسلمہ کے امام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت تھی۔ اب بھی اگر امیر المومنین ہوں اور حنفی فقہا کے نزدیک وہ عرفات میں نماز پڑھائیں اور وہ مسافر بھی ہوں اور یہ شرائط پوری کرتے ہوں تو وہ بھی دونوں نمازوں کو جمع کریں گے اور قصر پڑھائیں گے۔ اس وجہ سے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر اب چونکہ امیر المومنین بھی نہیں اور ان کے نائب بھی نہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ مسافر نہیں، تو مسافر امام نہیں ہوگا تو وہ پھر قصر کیسے پڑھائے گا؟ ہمارے نزدیک وہ قصر کا پڑھانا جو ہے وہ ان شرائط سے ہو سکتا تھا جو ابھی گزری ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں اپنے خیموں میں پڑھی جائیں گی۔ اگر مسافر ہے تو مسافرانہ نماز پڑھے، مقیم ہے تو مقیمانہ نماز پڑھے۔ البتہ یہاں مزدلفہ میں جب پہنچے ہیں تو یہ دونوں نمازوں کا جمع کرنا مغرب اور عشاء کا یہ حج کے مناسک میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور حج کے مناسک اللہ نے سکھائے۔ تو چونکہ یہ ایک باریک فرق ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کا جمع کرنے کے لیے حج کے احرام کا ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اور اسی لیے فقہا نے یہ تصریح کر دی ہے۔ اور ایک چیز جس کی طرف بہت سے حضرات کو شبہ ہوا ہے وہ فتاوی عالمگیری کا فتویٰ ہے، اور فتاوی عالمگیری میں یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ احرام کی شرط نہیں انہوں نے لکھی یا وہ اس کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے قول پہ فتویٰ دینا درست نہیں۔ عالمگیری کے فتاوی عالمگیری کے
چند ایک مقامات جو اب تک اپنے علم میں ہیں ان پہ حنفی فقہا فتویٰ نہیں دیتے، اور اس بات پہ تعجب ہے کہ سلطان وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے یہ فتاویٰ گزرے بھی ہیں، اور سلطان وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو سنا بھی ہے۔ حیرت ہے وہ اس مقام سے کیسے گزر گئے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حج کیا نہیں تھا، تو انہیں اس لیے اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ مناسک حج کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ صرف شیخ کی بات نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اگر حج نہیں کیا عملی طور پر جا کر، تو وہ بہت سے مناسک میں فتویٰ ان چیزوں کے متعلق دے دیتے ہیں جو چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ابن حسن ظاہری وغیرہ یہ سب کا حال ایسا ہے۔ تو فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ ان دو نمازوں کو جمع کرنا مزدلفہ میں اس کے لیے احرام شرط ہے، ضروری ہے، اور یہ دونوں نمازیں مناسک حج میں سے، اس لیے عالمگیری میں محبوبی رحمت اللہ علیہ جو فقیہ تھے ان کے قول پر جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی وقوف عرفہ پہلے ہے، یہ مزدلفہ بعد میں ہے۔ جیسے کوئی آدمی دن کو عرفات میں نہیں جا سکا، اب رات کو اسے فرصت ملی یا رات کو اس کا ارادہ ہوا کہ حج کروں، مکہ مکرمہ میں مصروف تھا یا فلائٹ اس کی اس وقت پہنچی، فرض کیجئے کوئی بھی صورتحال ہوئی، تو یہ شخص سیدھا مزدلفہ آ کے دونوں نمازوں کو پڑھے اور پھر عرفات جائے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ پہلے میں وہ عرفات جائے گا، پھر مزدلفہ آئے گا اور دونوں نمازوں کو جمع کرے گا، اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا 10 ذی الحج کی رات ہے، اور 10 ذی الحج کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک جمع کرنا جائز۔ اس لیے یہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا احکامات غالباً پہلے بھی آئے تھے، اور ان نمازوں کو جمع کرنے کا وقت عشاء کا ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے تو جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ملا کر پڑھنی ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور دونوں نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا۔ سو کسی نے مزدلفہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی تاکہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء ادا ہو۔ اور اگر عشاء کی نماز نہیں لوٹائی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، تو اب عشاء کی نماز جائز ہو جائے گی۔ ہم یہ کہیں گے کہ بس اس نے نماز پڑھ لی ہے، وہ جو ترتیب تھی وہ ساقط ہو گئی، اب ترتیب اس کے ذمہ ضروری رہی نہیں، وقت گزر گیا۔ اور مزدلفہ میں اور یہ جو عرفہ میں نمازیں جمع کی جاتی ہیں ان میں 5 باتوں میں فقہا نے فرق کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارے ہاں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فتح القدیر میں اس کو لکھا ہے، اور بعض کے نزدیک فرض عملی ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا تھا۔ اور عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا یہ سنت ہے، حتیٰ کہ بعض کے مستحب ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے لیے امیر المومنین یا ان کا نائب ہونا یہ ضروری نہیں۔ مغرب اور عشاء دونوں کو نمازوں کو اگر جمع کرنا ہے تو یہاں امیر المومنین یا ان کا نائب ہونا ضروری نہیں، عرفات میں ضروری تھا۔ اور چونکہ آج کل یہ شرط پائی ہی نہیں جاتی کہ امیر المومنین ہو یا ان کا نائب ہو، یا فرض کر لیجئے بادشاہ وقت کا نائب آ جاتا ہے، امام کی امامت کرتا ہے وہ نمازوں کی،
لیکن چونکہ وہ مسافر نہیں ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عرفات میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اپنے خیموں میں پڑھی جائے گی۔ اور مزدلفہ میں جماعت شرط نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، جس سب نمازوں میں یہی حکم ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ اور عرفات میں اگر جمع کرنا ہے نمازوں کو تو جماعت کے بغیر صحیح اور جائز نہیں۔ تو مزدلفہ میں اگر دونوں نمازوں کو اکیلے پڑھے گا تو بھی جائز ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے، اور سنت یہ ہے کہ اگر امیر المومنین ہیں یا ان کا نائب ہے تو اس کے پیچھے ادا کی جائے، اور وہ زیادہ ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے خلافت کا قیام واجب ہے، ضروری ہے، اور مسلمان چونکہ اس کے بغیر بے تکی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے جو مجموعی اعتبار سے یہ کر رہے ہیں۔ اور مزدلفہ کے لیے خطبے کا پڑھنا سنت نہیں ہے، جبکہ وہاں عرفات میں ظہر سے پہلے خطبے کا دینا یہ سنت ہے۔ اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کے لیے ہمارے اکثر حضرات کے نزدیک ایک ہی تکبیر اقامت ہے، بخلاف جمع عرفہ کے کہ عرفات میں بالاتفاق دو تکبیریں، ایک تکبیر اقامت ہیں، یعنی ظہر اور عصر کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی، کیونکہ عرفات میں دوسری نماز عصر کی نماز ہے، اور مزدلفہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو واجب جو ہے، اب ان 5 شرائط کے بعد ایک چیز یہ بھی سن لیجئے کہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اور واجب ہونے کا مطلب یعنی یہ جو وقوف ہے واجب ہونے کا مطلب یہ کہ رکن ہے حج کا، اور یہ وقوف طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں ہونا چاہیے، ہاں اپنے اختیار سے ہو یا دوسرے کے اختیار سے ہو۔ مثلا مریض تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں وہاں پر سے گزار دیا اس وقت میں، تو ان کا یہ وقوف ہو گیا۔ سویا ہوا تھا، اس کا وقوف ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، رات کو سویا اور صبح جب اٹھا تو سارا دن عرفہ سے تھکا ہوا اللہ کا بندہ آیا تھا یہ حاجی، اور سو گیا اور اٹھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، چونکہ عرفہ سے یہ مزدلفہ سے گزر گیا، اس کا وقوف ہو گیا۔ گاڑیاں پھنس گئیں اور ٹریفک درست نہیں ہوئی، اب یہ مزدلفہ میں پہنچا اور بس میں ہی بیٹھا رہا یا بس ہی میں اسی حالت میں گزر گیا، تو یہ مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، خواہ اس نے وقوف مزدلفہ کی نیت کی ہو نہ کی ہو، حتیٰ کہ اسے علم ہو یا نہ ہو کہ یہ مزدلفہ ہے، ہر حال میں اس کا وقوف ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے کہ عرفات کے میدان کا حکم ہے، اور اگر کسی نے مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے رات کو ہی مزدلفہ کی حدود سے باہر چلا گیا، مکہ چلا گیا، مینا چلا گیا، تو یہ جو واجب ترک کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک دم دینا پڑے گا، ایک دم واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ پھر دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ صبح صادق ہو گئی 10 ذی الحج کی، اب اس صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، یہ بڑی عید کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10 ہے نا، اس میں کسی بھی وقت وہاں ٹھہرنا واجب تھا۔ اگر یہ حدود مزدلفہ سے نکل گیا تو واجب کے ترک کی وجہ سے اس پہ دم واجب ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اور اگر فرض کیجیے اس آدمی حاجی کے پاس کوئی عذر ہے،
اس کی وجہ سے اس نے وقوف کو ترک کر دیا، مثلاً ضعیف ہے، مریض ہے، بہت بڑھاپا ہے، عورت ہے جو ہجوم سے ڈرتی ہے لوگوں سے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم صبح صادق سے پہلے یہاں سے چل سکتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی اور ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، اور انہوں نے جا کر خواتین نے فجر کی نماز جو تھی وہ مینا میں پڑھی تھی اور رمی کی تھی لوگوں کے آنے سے پہلے۔ حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اس ہجوم میں نہیں ٹھہری مزدلفہ میں، اور عرض کیا کہ مجھے جانے کی اجازت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ صلیت الفجر بمنا، میں نے مینا میں جا کر فجر کی نماز پڑھی تھی قبل ان یاتی الناس، قبل اس کے کہ لوگ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اور پھر لوگوں کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے مینا میں نماز پڑھی 10 ذی الحج کی، تو میں نے عرض کیا کہ آپ مینا تشریف لے آئی ہیں، اور یہ وقت تو یعنی مزدلفہ کا تھا، تو انہوں نے کہا کننا نسمع ھذا ما من هو خیر منکا، وہ جو ہستی تم سب سے اچھی تھی نا، ان کے زمانے میں ہم ان کے ساتھ تھے حج میں، اور ہم نے ان کے سامنے ایسے ہی کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی تھی، اس لیے مزدلفہ کی رات میں اگر خواتین ہیں اور خواتین کو ڈر ہے، ہجوم ہے، خوف ہے، کوئی اور وجہ ایسی بیمار ہیں، تو پھر ان پر کوئی دم واجب نہیں ہے۔ بحر الرائق میں یہ جزیہ لکھا ہے کہ ہجوم کا جو خوف ہے عورت کے ساتھ نہیں بلکہ مطلقاً انہوں نے بیان کیا ہے، تو بحر الرائق میں جو عبارت آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے جیسے مرد کو بھی گویا کہ اجازت ہے، لیکن اس مسئلے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ وقوف مزدلفہ کے علاوہ اور بھی مناسک حج ہیں جہاں پہ ہجوم ہوتا ہے، تو ہم ہر جگہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہجوم کو عذر نہیں بنائیں گے، تو صحیح فتویٰ یہ ہوگا کہ ہجوم کا جو خوف ہے یہ عورت کے لیے مقید کیا جائے، کیونکہ عورت کے حق میں یہ عذر ہے، تو اس سے یہ مزدلفہ کا وقوف ساقط ہو جائے گا۔ اگر خواتین جانا چاہیں مینا میں، کیونکہ مینا سے چلے تھے نا حج کے لیے، تو مینا میں اپنے خیموں میں جانا چاہیں تو رات کو وہ جا سکتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کمزوری زیادہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو رات کو روانہ کیا، اور عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذر نہیں مانا، کمزوری کو وہاں کی حاضری رہنا ضروری قرار دیا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ غروب سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تک رکے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مرض، عاجزی، ضعف اور ہجوم کا خوف ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی نکل گیا مزدلفہ سے، تو اس پہ دم واجب آئے گا۔ یہ مسائل عورتوں اور مردوں کے الگ الگ ہیں، عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مزدلفہ میں، مردوں کے لیے نہیں۔ اور
وہ شخص جو بالکل آخری وقت میں صبح صادق کے قریب عرفات میں پہنچا اور اس کو طلوع آفتاب تک اب مزدلفہ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس پہ کوئی جزا لازم ہوئے بغیر اس سے اصولاً مزدلفہ کا وقوف ساقط ہو جانا چاہیے، اس کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر کا قیاس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں امور، یعنی عرفہ کا دن میں رکنا اور مزدلفہ کا صبح صادق ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یہ واجب ہیں، اس لیے اس آدمی پر دم واجب ہونا چاہیے۔ اگرچہ شافعی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی اس پہ دم واجب نہیں ہے، مگر اصولاً اس پہ دم آنا چاہیے۔ اس معاملے میں اور علماء سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مزدلفہ کے وقوف کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ سو اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد سے 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب تک کسی وقت رات گزارے، ٹھہرے، یہ چیز یعنی وہ جو وقوف کا وقت ہے اس کے دوران کسی وقت بھی، تو اس انسان کا وقوف ہو جائے گا، کیونکہ اسے وقوف حاصل ہو گیا۔ اور جب وہاں سے چلنا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے نکلنا ہے۔ تو اس رات میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام یہ تھا، ایک مسئلہ جو پھر واضح کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورتیں اگر اس رات کو مزدلفہ میں وقوف نہ کریں اور وہ رات کے اندھیرے میں ہی عرفات سے یہاں آئیں اور یہاں سے وہ چل دیں آگے مینا اپنے خیموں کے لیے، تو یہ ان کے لیے جائز ہے، درست ہے، بشرطے کہ عورت کے پاس کوئی عذر ہو، اور مردوں کے لیے درست نہیں۔ اب ایک شرط یہ بھی ہے جس کا بھی پہلے ذکر کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ ابھی بعد میں بات آتی ہے، وہ ہے مزدلفہ کا وقوف۔ تو یاد رکھیے مزدلفہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے یہ وقوف راستے میں کر لیا، عرفات سے آتے ہوئے ابھی مزدلفہ کی حدود داخل ہوئی ہی نہیں تھی، شروع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ داخل ہی نہیں ہوا، تو یہ وقوف جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مینا پہنچ جائے اور نیت کر لے وقوف کی تو وہ بھی جائز نہیں۔ وادی محصر جو ہے جہاں پر یہ پتھراؤ ہوا تھا اور اللہ نے عذاب نازل کیا تھا ہاتھی والوں پر جو مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اگر کوئی آدمی وہاں پر وقوف کر لے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر جائز نہیں ہے، مزدلفہ کا ہونا ہی ضروری ہے۔ مزدلفہ کی حدود سے باہر اگر کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا، اور وہاں بڑے بڑے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مزدلفہ کی حد کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اور بدائع الصنائع حنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور کاشانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے، ایسی زبردست کتاب ہے کہ حنفی فقہا میں آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، بے مثال کتاب ہے۔ کاشانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں لکھا ہے کہ محصر جو وادی ہے اس میں اگر وقوف کیا تو مکروہ ہے لیکن جائز ہے، لیکن یہ ان کا قول، اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، بہت بڑے آدمی تھے ابن حمام، اگر اللہ انہیں زندگی دیتا اور وہ اس زمانے میں رہتے تو اجتہاد کے
مطلقاً مجتہد ہوتے، اجتہاد کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتے، مگر اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کا یہ ہے، بلکہ سارے حنفی فقہا کا کہ مزدلفہ کی حدود میں ہی ہونا چاہیے یہ وقوف، اس سے باہر اگر کریں گے وادی محشر میں تو یہ جائز نہیں، اسی طرح مینا میں جائز نہیں، عرفات میں وہ یہ وقوف نہیں ہوگا۔ اس وقوف کے لیے ایک شرط وقت ہے نا، اور وہ وقت 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے، اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں ہو، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ خود مزدلفہ میں ہو۔ اور افضل ترین مقام وہاں پر یہ جبل قضاء ہے، یہ پہاڑ ہے ایک جبل قضاء، اس کے قریب کھڑے ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وقوف فرمایا تھا، اور اسی جگہ کو مشعر حرام کہتے ہیں، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور مزدلفہ کے وقوف میں سنتیں یہ ہیں کہ یہ پوری رات وہاں گزارنا، یہ سنت 10 ذی الحج کی رات ہے عید کی، تو صبح تک مزدلفہ میں رہنا ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عرفات سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر رات گزاری، اور وہ آیا ہے یہاں صبح صادق کے بعد 10 ذی الحج کو، تو بس اس کا وقوف ہو گیا، حج اس کا ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور بعض مالکی فقہا نے اسے رکن قرار دیا ہے حج کا، اس لیے صاحب بار رائق وغیرہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ سوچ لینا چاہیے کہ بغیر عذر کے آدمی ایسی بات کیوں کرے۔ اور اسی طرح یہاں کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے شروع کر کے خوب اچھی طرح اجالا ہو جانے تک، طلوع آفتاب کے قریب تک اتنی دیر وقوف کرنا چاہیے، اور 5 منٹ تقریباً جب سورج کے طلوع ہونے میں رہ جائیں تو پھر مزدلفہ سے چل دینا چاہیے۔ اور مزدلفہ میں یہ جو رات ہے، اس رات کو جاگنا، تلاوت کرنا، نوافل کا پڑھنا، یہ مستحب ہے، اور یہ رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے، کیونکہ عید کی بھی رات ہے نا، اور اللہ تعالی نے اس رات کے بعد جو صبح صادق آ رہی ہے اس کی قسم بھی کھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا والفجر، اور فجر کی قسم ہے، 10 ذی الحج کی صبح جو ہے اس فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتیں جو گزری ہیں اس کی قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو اور اس رات کی عبادت کو اللہ کے قرب میں خاص دخل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جب تشریف لائے مزدلفہ میں اللہ کے یہاں حاضری ہوئی تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی تھی، اور پھر سوئے یہاں تک کہ فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے تو شاید سنت پر واجب ہی ہو جاتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت نہیں کی، اپنی امت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ امت کو کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد 4تھے دن تراویح نہیں پڑھا، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ میں تمہاری آوازیں اور تمہاری باتیں اپنے گھر میں سن رہا تھا،
اور میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ اگر میں آتا تو اللہ کو یہ تراویح کی نماز ایسی پسند آئی کہ اللہ تجھے فرض قرار دے دیتا یا واجب، تو میں اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ ایسے ہی مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام نفل عبادت نہیں فرمائی، اور امت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس رات میں جاگنا، تلاوت کا کرنا، نوافل، دعا وغیرہ یہ سب مستحب ہے، اور وقوف جو ہے وہ اس وقوف میں بھی چاہیے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور صبح صادق ہوتے ہی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حاضر تھے یہاں، اور جونی صبح صادق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے وقوف کیا۔ اتنا طویل یہ وقوف تھا، غالباً لگتا ایسے ہے کہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی 1.5 گھنٹہ اور یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا جو وقت بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت کھڑے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ کی کمر میں درد ہونے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے۔ اور اس موقع پہ وقوف کے وقت میں چاہیے کہ انسان فجر کی نماز پڑھتے ہی 10 ذی الحج کی بس پھر کہیں کھڑا ہو جائے، درود شریف کا پڑھنا، تکبیر کا کہنا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، تلبیہ، ذکر، اذکار۔ اور بعض فقہا اور محدثین نے اس طرف توجہ دلائی ہے بعض روایات کی بنا پر کہ یہ جو دعا اس وقت مانگنی ہے اس میں خاص طور سے اللہ سے درخواست کی جائے کہ حقوق العباد جو رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان کو یا تو معاف فرما دے یا انہیں پورا کرنے کی توفیق دے، اور یا یہ کہ خدا بندہ جن کے حقوق رہ گئے ہیں آدمی کثرت سے دعا مانگے ان کے لیے کہ اللہ میری طرف سے ان کے حقوق پورے فرما دے۔ حقوق العباد بڑی سخت چیز ہے، آدمی اگر لوگوں کے حقوق پورے نہ کر سکے تو بہتر ہے تنہا رہے، نہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، بالکل الگ ہو جائے تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں رہا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں، تو چاہیے آدمی کو کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اپنے شر اور اپنے برے اعمال کی نحوست سے لوگوں کو خراب نہ کرے۔ تو مزدلفہ یہ جو جگہ ہے اور یہ جو وقت ہے اس میں جتنا بھی وقوف ہے 1 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا رہے، اور خاص طور پہ حقوق العباد کے حق میں اس کے بارے میں اللہ سے خاص طور پہ درخواست کرتا رہے کہ اللہ تعالی حقوق العباد سے برخاست ہونے کا اور حقوق العباد کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ اور کثرت سے دعا مانگنا، وہی دعائیں مانگ لے جو مینا میں مانگی تھی، وہی دعائیں پڑھ لی جائیں جو عرفات میں پڑھی تھی، یہ سب کام کرنے چاہیے۔ اور یہاں سے دعاؤں کے مانگنے میں اس وقت تک مصروف رہنا چاہیے جب تک کہ طلوع آفتاب میں 5 منٹ تقریباً رہ جائیں۔ 2 نفل پڑھنے کا فقہا نے لکھا ہے کہ 2 رکعت کی مقدار باقی رہ جائے تو اس وقت مزدلفہ سے چل پڑنا چاہیے۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ مزدلفہ سے چلتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے،
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب مشرکین مکہ حج کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ کوہ صغیر ایک پہاڑ ہے، اس پر اذا اشرق، جب یہ منور ہو جائے اور سورج کی کرنیں اس پہ پڑنے لگیں تب نکلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی اور آپ طلوع سے بالکل 2 نفل کے برابر وقت رہ گیا تھا، آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف چل پڑے، تشریف لے گئے۔ تو اس لیے یہ جتنا وقوف ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، جتنے بھی دین اور دنیا میں اپنے حوائج ہیں، ضروریات ہیں، سب کے لیے دعا مانگے، خوب اچھی طرح اجالا ہو جائے اس وقت تک مصروف رہے۔ اور جب 2 رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے تو اب مینا چلنا۔ اور یہاں پر ایک کام اور ہے، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ کنکریاں چننی ہیں، کیونکہ اس کے بعد اب جو وقت آیا ہے وہ مینا کا ہے۔ ہاں 2 مسئلے اور بھی سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو گاڑیوں والے ہیں وہاں پر پریشان کر دیتے ہیں معلم وغیرہ، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز کبھی کبھی یہ صبح صادق سے پہلے ہی پڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے خیال کرنا چاہیے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھے۔ ایسے نہ ہو کہ صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو گاڑی والے کہتے ہیں نکلو اور جلدی کرو، مینا میں پہنچو، انہیں تو بعد میں پھر چکر لگانے ہوتے ہیں، اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں، تو اس طرح فجر کی نماز بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے اور وقوف بھی ضائع نہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے گاڑیوں والے معلم ان کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہیے، یقینی طور پر جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد وقوف جو ہے مزدلفہ کا بہت طویل کرنا چاہیے، پیدل چلا جانا چاہیے، مینا وہاں سے قریب ہی ہے، 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے چل پڑنا چاہیے پیدل، گاڑیوں کے انتظار میں یا گاڑیوں کی وجہ سے اپنا وقوف خراب نہ کرے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرے یہیں سے مزدلفہ سے ہی اب رمی کے لیے وہ جو جا کے شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں، یہاں سے وہ پتھر اٹھانے، اور وہ پتھر جو ہیں 70 کی تعداد میں یہاں سے اٹھانے چاہیے، کیونکہ اگر 13 ذی الحج کی رمی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کافی ہو جائیں، تو 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک کے احکامات یہ مستقل احکامات ہیں۔ تو مزدلفہ سے 70 کنکریاں چننی ہیں، مینا کے لیے روانگی ہوگی، مزدلفہ پورا ہوا وقوف، اب اس میں ایک چیز باقی تھی کنکریوں کا چننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حدیث میں آیا ہے، نسائی کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے چلے قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے دن 10 ذی الحج کو آپ کے ردیف، آپ کے پیچھے جو سوار تھے وہ فضل ابن عباس تھے۔ عرفہ سے جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آج حضرت فضل ابن عباس تھے، یہاں تک کہ محصر کی وادی پہ جب پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اونٹنی کو دوڑایا، تیز کیا اس کو،
تاکہ اس جگہ سے نکلیں جہاں پہ اللہ کا عذاب کسی زمانے میں نازل ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ پر آئے رمی کرنے کے لیے۔ جمرہ پہ تشریف آوری ہوئی، جمرات میں جہاں شیطان ہے نا، انہیں جمرہ کہا جائے گا، اور ان پر کنکر کو مارنا اسے کہتے ہیں رمی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ یہ تلبیہ قارن کے لیے ہے کہ جو قران کا حج کر رہا ہے اسے پڑھنا ہی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو ابو العالیہ نے نقل کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی میں سے ذکر کیا ہے، وہ ہے سننے کے قابل کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، 10 ذی الحج کی صبح وقوف کے دوران یا وقوف کے آغاز میں مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد وہ علی راحلتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے وقوف کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاتھ جاؤ لے آؤ، الکت لی میرے لیے اٹھاؤ یہاں سے کنکریاں۔ مراد یہ تھی کہ میں نے رمی کرنی ہے اور لڑکوں جاؤ اور میرے لیے کنکریاں اٹھا لاؤ۔ یہ جتنے لڑکے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی عمریں 15 برس، 16 برس، 18 برس، 10 برس ایسے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنکریاں پیش کی، فلما وقعت ہن فی یدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کنکریوں کو اپنے ہتھیلی پر رکھا، دست مبارک پر، تو ارشاد فرمایا بامثال ہؤلاء، بس یہ جو کنکریاں لائے ہو ایسی ہی کنکریوں سے رمی کرو۔ بچوں ایسی کنکریاں اور تم اپنے لیے بھی لے لو، اور بس یہ بہت اچھی کنکریاں ہیں جو تم لائے ہو۔ اور وہ کنکریاں کیا تھیں؟ وہ اتنی چھوٹی تھیں جیسے لوبیا دال ہوتی ہے نا، اس کے دانے ایسی، یا جیسے چنا ہوتا ہے اس کے برابر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ اس موقع پہ کہا ہے، ایک تو فرمایا بامثال ہؤلاء، بس ایسی کنکریاں لو، اس سے رمی کرو، یہ اچھی ہیں، یعنی نہ بہت بڑے پتھر اٹھا لائے ہو نہ بالکل ہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بلکہ چنے کے دانے کے برابر، لوبیے کے دانے کے برابر، بس ایسی بہت اچھی ہیں۔ اور جو اصل بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے کہا بچوں وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور بچنا اس دین میں مبالغہ کرنے سے، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ، بلا شک و شبہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی نا دنیا میں، الغلو فی الدین، وہ اس دین میں مبالغہ کرنے سے ہلاک ہوئی، دین میں حد سے بڑھ جانے سے ہلاک ہو گئی۔ فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی کہتے ہیں، ان کی بھی روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیش کی ہوئی کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہلا رہے تھے اپنے ہاتھ میں ہتھیلی پہ، اور آپ فرما رہے تھے کہ بس ایسی کنکریاں کافی ہیں۔ دیکھو دین میں مبالغے سے بچنا، یہ کیوں آخر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں مبالغے سے بچنا؟ بظاہر تو کوئی موقع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نئی نسل آ رہی تھی اسے تعلیم دینی تھی کہ دین میں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے،
یہ حد سے گزر جانا اس شوق میں کہ پتہ نہیں اللہ کی خوشی اس میں ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی بھی دین میں مبالغے سے کام نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو کہا ہے اس کی حکمت آپ کو اس وقت بھی سمجھ آئے گی جب آپ خود جا کر رمی کریں تو لوگ اعتدال سے نکل جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ جو شیطان کے لیے جمرہ مقرر ہے، جو جگہ مقرر ہے، وہاں آپ دیکھیں جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب جاہل اور دین میں مبالغے سے کام لینے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنی چھوٹی کنکر لوبیے اور چنے کے برابر کے پھینکتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے۔ وہ شیطان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ یہ جوتے مارنے سے تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے۔ یہ اس امت کی گمراہی کی داستان ہے جسے لکھنے والے لکھیں گے کہ حج جیسے موقع پہ بھی ان میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا اور کوئی سنت کی پیروی نہیں تھی، اور ان مسلمانوں کو اگر حج کرنا آ جائے تو امت کی حالت بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا بیم صالحہ اولائے، بس بچوں یہ جو کنکریاں ہیں بس ٹھیک ہیں، اتنی ایسی کنکریوں سے رمی کرو اور بچو دین میں مبالغے سے کام لینے سے، حد سے بڑھ جانا دین میں۔ یہ مرض اب مسلمانوں میں عام ہو گیا، اسی کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ وہاں جا کے اپنے جوش جذبہ جو اندر ایک غصہ بھرا ہوا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے جوتے مارتے ہیں شیطان کو۔ کوئی کچھ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، بھئی اس سے شیطان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ تو ہنستا ہوگا، خوش ہوگا کہ اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے اس دین کے مزاج میں مبالغہ نہیں ہے، حد سے بڑھنا۔ اور یہ حد سے بڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ ساری زندگی گزاری سرکاری نوکری میں، تجارت میں، کسی اور چیز میں، اور اب بڑھاپے میں مسجد کمیٹی میں آ گئے۔ تربیت پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، اب مسجد میں چیخ پکار شور مچ رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں دین میں مبالغے کی علامت ہیں، بچنا چاہیے اس بات سے۔ دین پہ ثابت قدم رہنا اور چیز ہے، اور دین میں شور مچانا، لوگوں سے لڑنا، تھانے داریاں اپنی قائم کرنا، حتیٰ کہ مشہور کر دینا یہ بزرگ بڑے جلال والے ہیں، یہ بزرگ بڑے گرم مزاج ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دین کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھنڈے مزاج کے، بڑے نرم مزاج کے، سختی کے موقع پہ ہی سختی ہوئی ہے۔ اسی لیے مبالغے سے منع کیا کہ دین میں حد سے زیادہ مت بڑھو۔ آپ کو مسلمانوں میں کئی شکلیں نظر آئیں گی دین میں حد سے زیادہ بڑھنے کی۔ ایک یہی مثال ہے اس کی کہ عرب کے مینا میں جا کر رمی جو ہے، بجائے اس کے کہ اتنی بس کنکریاں لی جائیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھیں، یہ اس سے بڑے بڑے پتھر اٹھانا اور جوتے مارنا، یہ سب دین میں حد سے بڑھی ہوئی علامتیں اور یہ گمراہی کی۔ ایک اور مثال آپ کو اس کی دیں کہ دین میں حد سے بڑھی ہوئی چیزیں، وہ تقویٰ کی ایسی چیز جو اپنے لیے درست ہو اسے لوگوں پہ نہ ٹھونسے، خود وہ جتنا بھی متقی ہے اس تقویٰ کو اپنی ذات تک رکھے اور لوگوں کو گنجائش دے، سہولت دے، اتنی سہولت جتنی شریعت نے دی ہے، نہ اپنی طرف سے سہولتیں پیدا کرے یہ بھی گناہ ہے، اور نہ اپنی طرف سے سختیاں پیدا کرے یہ بھی گناہ ہے۔
اور ایسے ہی ایک اس مبالغے کی مثال دین میں آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ کوئی انسان حد سے گزر جائے اور لوگوں کو سوائے جہنم کے اور کوئی بات نہ بتائے. لوگوں کو اللہ کی رحمت کا بتانا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی نرمی کا، اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا، اللہ کا معاف فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر شفقت فرمانا، لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. اللہ یہ ہے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ذرا کوئی بات اس سے گناہ ہو گیا اور کھٹک سے اس پہ جہنم کا فتویٰ لگا اور پھر کافر کا فتویٰ لگا. یہ کام دین میں حد سے بڑی ہوئی چیزوں کی علامتیں. ایسے ہی دین میں حد سے بڑی ہوئی چیزیں اگر آپ نے دیکھنی ہوں تو ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کتنی تھی. حدیث میں آیا ہے، حنفی فقہا اس کو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے، اس موقع پہ آپ نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا اور اس میں مٹھی سے زیادہ جتنے بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تراش دیا، کتر دیا. تو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کا بڑھانا یہ بھی اس دین کے مبالغے میں سے ایک چیز ہے. ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ بات معلوم ہے ہمیں بہت سے لوگوں پر بڑی گراں گزرے گی، شور مچ جائے گا نا. انہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا. یہ مبالغہ دین میں پیدا ہوتا ہے جب آدمی سنت کے اتباع سے ہٹ کے اپنی خواہشات پوری کرنے لگتا ہے دین کے نام پہ. یہ جو دین ہے میرے بھائی، یہ خواہشات اور اپنے شوق اور اپنے جذبات پورے کرنے کا نام نہیں. یہ دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرنے کا، اور یہ دین نام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فعل جو زندگی میں کیے ہیں ان پر عمل کرنے کا، اور یہ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کا. ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ دو ہیں تو ہم دو ہی مانتے. رسول اللہ فرض کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، جبریل امین لائے ہیں، جنت میں نے دیکھی ہے، جہنم ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہم اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں، شہادت گواہی قسم کھاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے جو فرمایا ہے سچ ہے. تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کا تھوڑا ہی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی داڑھی کو ایک مشت جو زیادہ ہو گئی تھی کاٹ دیا. یہ کتابوں میں آیا ہے، تو کتابیں تو پڑھنی نہیں نا اور مسائل سیکھنے نہیں، اس لیے ایک مشت سے زیادہ داڑھی کا رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے. آپ کسی سے کہیے لڑ پڑے اور کفر کا فتویٰ دینے لگے کہ داڑھی کی توہین کر دی. ارے بھائی توہین کی بات نہیں، بات تو مسئلے کی ہے کہ دین میں مت کرو مبالغہ، حد سے بڑھ جانا دین میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں. اور متعدد مثالیں اس کی مل جائیں گی. قربانی کے موقع پہ 50 ہزار کے جانور خریدنا، 1 لاکھ کا جانور خریدنا، جبکہ اس محلے میں 1 لاکھ روپے سے 2 بچیوں کی شادی بھی ہو سکتی تھی. مناسب جانور قیمت کا خرید لیتا اور ان لڑکیوں کی شادی کرا دیتا. یہ دین تھا، یہ دین نہیں ہے مبالغہ، حد سے بڑھ جانا. اس کے محلے میں کتنے ہی بچے ایسے تھے جو اپنی فیس پوری نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کو اپنا وقت بھی یاد نہیں رہتا کہ کس زمانے میں ہم بھی ایسے ہی تھے. آج اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم اس امت کے ان معصوم بچوں کا، ان کا رشتہ داروں کا، ان لڑکیوں کا خیال کیوں نہ رکھیں.
جن پہ آج وہ وقت آ گیا ہے جو آج سے 20 25 30 سال پہلے کبھی ہم پہ بھی تھا، یہ لوگ بھول گئے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔